حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن یزید بن جابر عن عبد الرحمن بن ابی عمر عن جدته کبشہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فشرب من فی قربۃ معلقۃ قائما فقمت الی فیہا فقطعتہ. حدیث نمبر 205 ہے. الشمائل المحمدیہ کی ترتیب وار حدیث. گزشتہ جمعۃ المبارکہ درس حدیث کی آخر میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا تھا، مگر اس پر کچھ بات کرنے کا موقع نہیں تھا ٹائم ہو جانے کی وجہ سے. حضرت کبشہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ سیدنا حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، وہ اس حدیث کی راوی ہیں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں یعنی میرے گھر میں تشریف لائے. ایک مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا جو گھر میں کھونٹی کے ساتھ لٹکایا گیا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے مشکیزے کے منہ سے اپنا دہن مبارک لگا کر، اپنا مبارک منہ لگا کر تو پانی پیا. فرماتی ہیں کہ فقمت الی فیہا فقطعتہ، کہ میں اٹھ کے مشکیزے کے پاس آئی. مراد یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی پی چکے اس کے بعد فقطعتہ، تو فرماتی ہیں کہ میں نے مشکیزے کا منہ جو ہے اس کو کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا. اس حدیث میں 2-3 مسئلے قابل توجہ ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے محبین اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھروں میں بھی گاہے گاہے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ کمال اخلاق میں سے ہے، یعنی یہ کہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مل جل کر رہتے، بلکہ مل گھل کر رہتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس باب کا جو عنوان تھا وہ تھا باب ما جاء فی صفت شرب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ وہ باب ہے کہ جس میں وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پینے کے طریقے سے متعلق ہے. پچھلا باب تھا باب ما جاء فی شراب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیا ہے اپنی زندگی مبارک کے اندر، کون کون سی چیزیں پیتے تھے، پسند فرماتے تھے، اور اس میں پینے کا طریقہ. تو پینے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پیے، اور یہی سنت مستمرہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ اور سرکار کا معمول ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیا جائے. تو اس سے پہلے جو احادیث آئی ہیں ان کے اندر یہ آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے کہ آب زمزم شریف کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا، اور سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پیچھے گزری ہے جس کے اندر انہوں نے وضو فرمایا، اس کے بعد کھڑے ہو کر تو وضو کے بچے ہوئے پانی میں سے کچھ پیا، اور پھر فرمایا کہ بالکل ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے.
اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے اس کو پینا بھی کھڑے ہو کر مستحب ہے. یہ دو پانی زمزم شریف، وضو کا بچا ہوا. ہمارے اکابر اور ہمارے ائمہ نے اس سے استنباط کیا ہے اس مسئلے کو کہ زمزم شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ متبرک پانی ہے. اور وضو کا پانی جو ہے اس کو کھڑے ہو کر پیا وضو کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی متبرک پانی ہے. تو لہذا متبرک ہونا اس کی علت ہے، اس کا سبب ہے کھڑے ہو کر پینے کی. تو مسئلہ یہ نکلا اس سے کہ ہر وہ پانی جو کہ متبرک ہو، چاہے کسی متبرک کنویں کا ہو، چاہے کسی متبرک چشمے کا ہو، اور چاہے کوئی بھی متبرک پانی ہو، کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا پی کر چھوڑا ہوا ہو وہ بھی متبرک ہو جاتا ہے. تو اس قسم کے پانی جو ہیں متبرک پانی، ان کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، اور یہ سنت مستحبہ. تو اب اس کے اندر ایک اور پانی کا اضافہ ہوا جی، اور وہ ہے مشکیزے کے اندر جو پانی بھرا ہوا ہے، اور مشکیزہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ یا درخت کے ساتھ وہ لٹکایا گیا ہوا ہے. اور یہ مشکیزہ پرانا مشکیزہ تھا. پرانا مشکیزہ جو ہے دیر تک ٹھنڈا رکھنے کے لیے یا مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے اہل عرب جو ہیں وہ استعمال کیا کرتے ہیں. تو اب اس میں یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بی بی کبشہ بنت ثابت بن منذر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے، اور آپ نے جو مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا، ٹانگا ہوا تھا، تو اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اور یہ عمل کھڑے ہو گئے. یہاں سے بھی باب کا عنوان جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے، کیونکہ باب کا عنوان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے، پینے کا طریقہ کیا تھا. تو یہاں پر یہ آیا کہ کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اب اس کی فقہ جو ہے استنباط کرتے ہوئے کھڑے ہونے کی وجہ پر گفتگو فرماتے ہوئے ائمہ محدثین نے فرمایا یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کھڑے ہو کر وہاں سے پانی پیا. کس لیے؟ اس بات کی اجازت کے اظہار کے لیے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیے تو یہ گناہ نہیں ہے، اس پر کسی کو تان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے. ہاں مگر سنت کا ثواب تب ملے گا جب آدمی بیٹھ کر پیے گا. تو اپنی امت کے لیے گنجائش واضح کرنے کے لیے کہ کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کر کسی نے پی لیا تو اس پر کوئی تان تشریح شریعت کی طرف سے نہیں، بس صرف اتنی بات ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا. یہ تو بیان جواز کی بات ہوئی کہ کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے، اگرچہ مسنون بیٹھ کر پینا. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ضرورت کے تحت کیا گیا کہ سرکار کو پیاس لگی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ پاس کوئی نہ ہو، یا گھر والوں میں سے کسی کو جس کے گھر میں آپ تشریف لے کے تھے کسی کو بلانا تکلیف دینا سرکار نے اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے پسند نہ کیا ہو اور پیاس ہو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈائریکٹ اٹھ کے تو آپ مشکیزے کے پاس تشریف لے گئے اور مشکیزے کا منہ کھولا اور کھول کر اس کو ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر تاکہ پانی ایک دم باہر نہ آ جائے اپنا منہ مبارک لگا کر مشکیزے کے منہ کے ساتھ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا.
یہ ہے ضرورت کی وجہ سے، یعنی اگر بیٹھ کر پانی پینے کا موقع نہیں ہے کہیں، یا بیٹھنے کے لیے بیٹھ کر پانی پینے کے لیے برتن وہاں پر میسر نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر بغیر کسی پریشانی کے کھڑے ہو کر آدمی پانی پی سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پینے کی ترغیب اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہے۔ یہ کام کھڑے ہو کر جو پینے کا اس طرح کا کام ہے ضرورت کے موقع پر یا بیان جواز کے لیے، تو یہ کبھی کبھار ایک آدھ موقع زندگی مبارک کے اندر یہ ہوگا، باقی روزانہ تو پانی بیٹھ کر ہی پیتے تھے۔ تو سنت وہ ہے جو روزانہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہوتے تھے، اور جائز یہ بھی ہے، اس پر گناہ کوئی نہیں، ثواب بھی کوئی نہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ معلوم ہوا اس سے۔ تیسرا مسئلہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی قبشہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہا الانصاریہ نے فرمایا فقمت الی فیہا فقطعتہ، جب مجھے پتہ چلا سرکار پی چکے تو میں اٹھ کر مشکیزے کے منہ کی طرف پہنچ گئی، اور ضرور ہاتھ میں کوئی چھری ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی کاٹنے والی، اور فرماتی ہیں اس کے ساتھ میں نے نا یہ مشکیزے کے منہ کو میں نے جہاں سرکار کا یہ دہن مبارک لگا ہے، مشکیزے کے اس حصے کو میں نے کاٹ لیا، اور کاٹ کر میں نے اس کو اپنے گھر میں محفوظ کر لیا۔ تو یہ کاٹنا کس لیے ہے، اس پر بھی محدثین نے کلام کیا ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ دو باتوں کی وجہ سے مشکیزے کا منہ حضرت بی بی قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹا، محفوظ کیا۔ پہلی تو یہ ہے کہ ان تصون موضعا اصابہ فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یبتذل ویمسہ کل احد۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر یہ اس حصے کو نہ کاٹتی، محفوظ نہ کرتی، تو پھر یہ ہوتا کہ ہر کوئی یہاں پر آ کے منہ لگاتا اور پانی پیتا، اور ان کے دل کو گوارے نہیں ہوا کہ جس مقام پر مشکیزے کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک لگ گیا ہے تو اس کو کسی دوسرے کا منہ لگے، یا کوئی دوسرا جو ہے اس کو، کیونکہ سب کے منہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی باوضو ہوتا ہے، کوئی بے وضو ہوتا ہے، کوئی بغیر غسل کے بھی ہوتا ہے، کسی کو پاکی پلیدی کا خیال ہوتا ہے، کسی کو نہیں بھی خیال ہوتا، تو اس کی حفاظت کی غرض سے انہوں نے اس کو کاٹ کر رکھ لیا کہ تاکہ اس کی سوء ادب نہ ہونے پائے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات کی کس قدر تعظیم فرمایا کرتے تھے، کس قدر ان کی عزت افزائی اور ان کی عزت کی حفاظت اور صیانت فرماتے تھے۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ان تحفظہ للتبرک بہ والاستشفاء، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حصہ بابرکت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے طور پر اس کو کاٹ کے انہوں نے محفوظ کر لیا ہو کہ تاکہ یہ تبرک جو ہے میں اس کو اپنے گھر کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کروں۔ اور تیسرا سبب جو ہے وہ بتایا ہے یہ کہ اس کو کاٹ کے اس لیے رکھ لیا کہ تاکہ بیمار وغیرہ جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے پانی کے پیالے کے اندر اتنا حصہ جو ہے وہ چمڑے کا اس کو ایک پھیرا دیا اور نکال کر اس کو محفوظ کر لیا، اور پانی جو ہے بیمار کو دے دیا، اب بیمار اس کے ساتھ اس کو پیے یا اس کے ساتھ نہائے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ اور یہ بات تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تجربات میں سے یہ بات جو ہے نا یہ گزری ہے، اور بڑے عظیم 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 تر تجربات ہیں اس سلسلے میں۔ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا، اور فرماتی ہیں فَكُنْتُ نَغْسِلُهَا لِلِاسْتِشْفَاءِ، فرماتی ہیں کہ ہم اس جبے کو پانی کے اندر غوطہ دے کے نکال لیتے تھے، اور وہ پانی جو ہے وہ بیماروں کو ہم استعمال کراتے تھے، اور وہ بیمار جو ہیں اس پانی کو استعمال کر کے تندرست ہو جاتے تھے۔ یہ کوئی ایک دو بار کا واقعہ نہیں اس طرح کی شفا حاصل کرنے کا، بلکہ بہت دفعہ کا یہ واقعہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند بال مبارک تھے، اور وہ بیماروں کے لیے پیالے کے اندر پانی ڈال کے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال مبارک جو ہیں ان کو وہ گھما دیتے، پھر بالوں کو محفوظ کر لیتے، اور وہ پانی بیماروں کو پینے کے لیے دیتے، اور بیمار تندرست ہو جاتا۔ تو اس سے آخری جو مسئلہ ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ بزرگان دین کے تبرکات کی تعظیم کرنا، بزرگان دین کے تبرکات کی حفاظت کرنا بے ادبی سے، بزرگان دین کے تبرکات جو ہیں ان کو حصول برکت کی غرض سے محفوظ کرنا، بزرگان دین کے جو تبرکات ہیں ان کے ذریعے سے شفا حاصل کرنا بیماریوں سے۔ یہ چار مسائل جو ہیں یہ بحمدہ تعالی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے مسئلے ہیں کہ جو مسئلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شریعت کے مسائل ہیں۔ آج کل لوگوں نے کئی نئی شریعتیں گھڑ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا مگر آج اس کے اوپر بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں، صحابہ کرام کچھ کام کرتے مگر آج بدعت کے اس کے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو، میں تو دعائی کر سکتا ہوں اور کیا کروں، مگر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چاروں طریقے جو ہیں جو میں نے بتایا تبرکات کے ساتھ، جو چاروں سلوک جی، یہ کون سے مذہبی گروہ کے اندر پائے جاتے ہیں ذرا بتا سکتے ہو؟ کیوں بھائی؟ اہل سنت و جماعت میں پائے جاتے ہیں نا جی، اہل سنت و جماعت کے یہاں یہ بات شریعت کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ تو پتہ چلا کہ جس بات کو اہل سنت و جماعت شریعت سمجھتے ہیں بعین ہی یہی بات جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی شریعت تھی۔ اب اگر بعد میں کوئی انحراف کرتا ہے یا اس سے عدول کرتا ہے یا ایسا کرنے کے اوپر وہ بدعتی ہونے کے یا شرک کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کی پھبتیاں کستا ہے، تو وہ اہل سنت و جماعت پر در حقیقت وہ پھبتیاں نہیں کستا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، قرون اولیٰ کے مسلمانوں پر، اور اس زمانے کی جو شریعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شریعت، اس شریعت کے اوپر جو ہے وہ پھبتیاں کستا ہے یا اس کو وہ اس سے وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ دل نہیں چاہتا مگر اس کے باوجود دماغ مجبور کرتا ہے کہ بات کھول کر اس کے متعلقات واضح کیے جائیں۔ سعودی عرب کے اندر کتنے وہ باغ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے تھے، اور لوگ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہاں پر جاتے اور جا کے ان کی برکت حاصل کرتے، ان کو جا کے بوسے دیتے، پیار کا محبت کا اظہار کرتے ان کے ساتھ۔ مگر سعودی عرب کی نجدی حکومت نے وہ سب کٹوا دیے، ختم کر دیے، ان کے اوپر بس کچھ بھی جو کچھ ان سے ہو سکا وہ بنا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غبار المدینۃ شفاء من الجذام، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مدینہ منورہ جس کا پہلا نام یثرب تھا، یثرب کا معنی یہ ہے کہ ایسی جگہ کہ جہاں تندرست آدمی آئے تو بیمار ہو جائے، اس کو یثرب کہتے تھے۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہاں تشریف لائے تو فرمایا لا تقولوا لها یثرب،
آئندہ اس شہر کو یثرب کوئی نہ کہے، فَإِنَّهَا طَابَةٌ، سرکار نے فرمایا کہ یہ اب پاکیزہ اور خوشگوار آب و ہوا والا شہر ہے۔ اور اس کا مورخین نے ہمیشہ ذکر کیا ہے کہ زمین کا ایک خاص خطہ تھا جس جگہ کی مٹی جو ہے وہ سفید رنگ کی تھی، جس کو خاک شفا کا میدان کہا جاتا تھا۔ میں بھی کئی بار اس میدان میں گیا ہوں اور کئی بار وہاں سے تھیلے بھر بھر کے خاک شفا کے میں لایا ہوں اور لوگوں کے اندر میں نے تقسیم کیے ہیں کہ لو بھائی اس سے بیماروں کے لیے شفا حاصل کرو، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے یہ شفا ہے، اور لوگ شفا حاصل کرتے بھی رہے۔ پر ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا، اس کو کہیں وہ رہ نہ جائے، یاد رکھنا کہ مٹی چاہے مدینہ منورہ کی ہو چاہے مکہ مکرمہ کی ہو، مٹی کا کھانا شریعت کے اندر جائز نہیں، مٹی کھانا شریعت کے اندر جائز نہیں۔ تو طریقہ اس مٹی سے شفا حاصل کرنے کا یہ ہے کہ گلاس میں تھوڑا سا پانی لے لو، اس کے اندر مٹی تھوڑی سی ڈال کے چمچے کے ساتھ گھول لو تو بس اس کو پی لو، یہ پینے کا طریقہ ہے۔ اور پھر آخری مرتبہ جب میرا جانا ہوا تو شاید کوئی 10 برس سے زیادہ کا عرصہ، 12 13 14 برس کا عرصہ ہوگا۔ اس زمانے میں پتہ چلا کہ وہاں پر تو انہوں نے وہ جو کمیٹی کی گاڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ گندگی اٹھا کے شہر سے تو وہاں پھینک رہی ہیں، وہ وہاں پھینکتی ہیں، ان کو نجدی حکومت نے لگا دیا، پھر وہاں پر گندا پانی چھوڑ دیا۔ اور اب موجودہ صورتحال جو ہے اس کی میں نہیں جانتا، یہ زین العابدین صاحب بتا سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کوئی پتہ نہیں چلا، کوئی پتہ نہیں چلا، کیونکہ یہ ابھی چند ہفتے ہوئے ہیں ہو کے آئے ہیں وہاں سے۔ اسی طرح مساجد 7 مسجدیں تھیں مدینہ منورہ کے باہر، ان مسجدوں میں سے زیادہ مسجدیں جو ہیں ان مسجدوں کو بلڈوز کر دیا ہے سعودی حکومت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار اقدس جو ہے اس کو انہوں نے اکھاڑ دیا ہے، اور پتہ نہیں معلوم نہیں کہ کیا کیا انہوں نے، کہاں لے گئے ہیں آپ کا جسم اطہر اور کیا کیا اس کو۔ میں نے خود وہاں جا کے زیارت کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس طرح پرانی جتنے تبرکات ہیں ان تبرکات کا یہ خاتمہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بورڈ لگا کے وہاں رکھ دیے ہوئے ہیں کہ یہاں پر مس کرنا، ہاتھ لگانا یا اس سے برکت حاصل کرنا شرک 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 شرک، بس سوا شرک کے اور کچھ آتے ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے کی شریعت اور اپنا مذہب دیکھ لیجئے، تو اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ کا مذہب ہی در حقیقت وہ مذہب ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جس پر چھوڑ کر دنیا سے پردہ فرما ہوئے، یہ وہی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 206 ہے، اس باب کی 9ویں حدیث۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا عزرة بن ثابت الانصاری عن ثمامة بن عبد اللہ قال کان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث امام محمد بن بشار محدث نے بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت عزرہ بن ثابت انصاری نے بیان کی، اور وہ اس حدیث کو حضرت ثمامہ بن عبداللہ سے روایت کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یتنفس فی الاناء ثلاثا وزعم انس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
حضرت سمامہ فرماتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پیتے تھے تو 3 سانس میں پانی پیتے تھے۔ 3 سانس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پانی پیو، اس کے بعد برتن کو منہ سے ہٹا دو اور سانس لو، تاکہ یہ سانس جو کثافت کو ساتھ لیے ہوئے ہے، آلودہ ہے کثافت سے، سارے جسم کے اندر جہاں جہاں خون ہے اس کی کثافتیں دھو کر یہ ساتھ لے کے باہر نکل رہا ہے، تو یہ اس کے اندر داخل نہ ہو آپ کے مشروب کے اندر۔ پھر دوسری بار پیو، پھر برتن کو ہٹا کر سانس لو، پھر تیسری بار پیو، پھر برتن کو ہٹا دو اور سانس لے لو۔ ہر بار شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اور اختتام پر الحمدللہ یہ پڑھو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی 3 سانس میں پانی پیتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے یا یہ بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی برتن کے اندر جب پانی پیتے تو آپ 3 مرتبہ برتن کو ہٹا کر منہ مبارک سے تو سانس لیتے، اور حدیث کا بیان پیچھے مکمل طور پر بیان ہو چکا ہے، لہذا اس کے اوپر مزید کسی بات کی ضرورت نہیں۔ اب یہ ہے حدیث نمبر 207۔ حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال انبأنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عبد الکریم عن البراء ابن زید ابن ابنت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن نے بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام ابو عاصم نے بیان کی، وہ اس حدیث کو حضرت ابن جریج محدث سے بیان کرتے تھے، اور وہ عبد الکریم بن مالک جزری سے بیان کرتے تھے، اور وہ حضرت براء بن زید سے اس حدیث کو بیان کرتے تھے، جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے تھے۔ براء بن زید نواسے تھے آپ کے، وہ اپنے نانا جان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دخل وقربۃ معلقۃ فشرب من فم القربۃ وهو قائم فقامت ام سلیم الى رأس القربہ فقطعت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے دن رات، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ وقربۃ معلقۃ، اور ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا پانی کا، پرانا مشکیزہ جس میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوتا ہے، لٹکا ہوا تھا کسی کھونٹی کے ساتھ یا درخت کے ساتھ۔ تو فشرب من فم القربۃ وهو قائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس مشکیزے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے، دہان مبارک لگا کے آپ نے پانی پی لیا۔ فقامت ام سلیم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی کے ننہال کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری بھی تھی ان کی، تو وہ اٹھیں الی رأس القربہ، مشکیزے کے منہ کی طرف، فقطع تھا تو اس کو انہوں نے کاٹ کر محفوظ کر لیا۔ اس کی بھی فقہ جو ہے وہ بعین ہی وہی ہے جو کہ پہلے حدیث بیان ہو چکی ہے، مگر یہ اتنا ضرور ہے کہ یہ ایک دوسرا واقعہ ہے اور وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے، وہ حضرت بی بی کبشہ بنت ثابت کا واقعہ ہے، یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، یہ 2 علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں۔ تو مطلب یہ کسی ایک صحابیہ کا یہ کام نہیں ہے بلکہ 2 صحابیات، اور عین ممکن ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی ہوں کہ جن کے واقعات جو ہیں وہ سارے ہم تک نہ پہنچے ہوں، کیونکہ ضرور تو نہیں کہ ہر ایک واقعہ اس زمانے کا جو ہے وہ ہم تک پہنچاؤ، ہاں اس حد تک پہنچا ہے کہ جس حد تک شریعت کے معلوم کرنے کے بارے میں کے سلسلے میں ہمیں ضروری ہے۔ اور حدیث نمبر 208 اس کا نمبر ہے،
باب کی 10ویں حدیث ہے۔ حدثنا احمد بن نصر النسابوری قال انبانا اسحاق بن محمد الفروی قال حدثتنا عبیدۃ بنت نائل عن عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم عن ابیہا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یشرب قائما۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمارے شیخ امام احمد بن نصر نیسابوری نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام اسحاق بن محمد نے جو کہ فروی ہیں یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت عبیدہ بنت نائل تابعیہ نے بیان کیا۔ وہ اس حدیث کو حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو اپنے والد گرامی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یشرب قائما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی پانی پی لیتے تھے۔ ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بیان جواز کے لیے بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کوئی گناہ کبیرہ یا کفر، نعوذ باللہ یہ شرک یا معصیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پانی سے مراد وضو کے بعد کا پانی ہو بچا ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پانی سے مراد زمزم شریف کا پانی ہو، اور اگر وضو کے بعد بچا ہوا پانی جو ہے اس کو پینا ہے یہ زمزم شریف کو، تو اس کو تو کھڑا ہو کر پینا مسنون ہے باقی پانیوں کے۔ بس یہاں پر میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن الفاظ کے ساتھ میں اپنے رب کریم کا، اپنے پیارے خالق و مالک، معطی، محسن اور منعم، مالک حقیقی اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کر سکوں کہ جس نے مجھے یہ تقریباً 2.5 سال کے عرصے کے اندر الشمائل المحمدیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تصنیف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور ذاتی حالات کے بارے میں، اس کا پہلا حصہ جو ہے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں اس کتاب کا ہی پہلی جلد مکمل ہو گئی ہے، اور کل حدیثیں 208 ہیں۔ جو حدیثیں باقی رہ گئی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 200 سے کم ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارکہ ہم دوسرے حصے کو بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے اچھے جذبے کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم اس کا درس بھی دیں گے اور آپ حضرات سنیں گے بھی۔